وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تنحل بها العقد وتنفرج به الكرب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تنحل بها العقد وتنفرج به الكرب. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین اور بزرگان دین، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک آیات مبارکہ اور آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مقدسہ بیان کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں اس آیات اور اس حدیث مقدسہ کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ نے اس آیات میں رمضان المبارک کے متعلق فرمایا ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے سارے مہینوں کا سردار قرار دیا ہے، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور پھر اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ جل جلالہ دوسری جگہ فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رمضان مبارک کی رات میں، قدر کی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے متعلق فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. آپ لیلۃ القدر کی رات کو اگر تلاش کرنا چاہو تو آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. تو قدر کی رات کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت بخشی ہے اس سے بھی قرآن مجید متعلق ہے، رمضان سے بھی قرآن مجید متعلق ہے، اور جس چیز سے قرآن متعلق ہو جاتا ہے اللہ رب العزت مجھے اس چیز کو سرداری عطا فرما دیتے ہیں، چاہے وہ مہینہ ہو، رات ہو، شہر ہو، زبان ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جس سے قرآن مجید متعلق ہو جائے اللہ رب العزت اس چیز کو سرداری عطا فرما دیتے ہیں. تو رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت سے ملاقات چاہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی تھی. فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں.
ایک صحابی دعا مانگ رہے کل کو کفار کے ساتھ ملاقات ہو، مڈ بھیڑ ہو اور سرغنوں کو ہم مار دیں، دوسرا صحابی اس پر آمین کہتے۔ دوسرے صحابی نے دعا مانگی کہ کل کفار کے ساتھ ملاقات ہو اور اللہ رب العزت مجھے شہادت عطا فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت یہ فرمائی تھی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے اللہ کی ملاقات کو چاہتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تو بستر پر ہے اور اس وجہ سے رو رہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے کہ میرے ہر عضو پر تلوار یا تیر کا نشان ہے، میں نے اس لیے معرکوں میں حصہ لیا تاکہ شہادت کی موت عطا ہو، لیکن بستر پر جا رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی تھی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خواہش کا اظہار اس حدیث میں فرما رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بار بار اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ اس میں جو لطف ہے، اس میں جو مزہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی پستی کا اور مسلمانوں کی ان حالات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین تشریف فرما ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف کافر ایک دوسروں کو ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا تیار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے نہیں، تعداد زیادہ ہوگی، سمندر کی جات کی برابر ان کی تعداد ہوگی، لیکن مسلمانوں میں ایک بیماری آ گئی ہوگی جس کو وہن کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن ہے کہ جب مسلمانوں کے دل میں یہ چیز آ جائے اس وقت پھر جو ہے اقوام عالم ان کے خلاف ایک دوسرے کو ایسے پکاریں گے جس طریقے سے دسترخوان پر کھانا تیار ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے خواہش کا اظہار فرما رہے اور ہمیشہ اس کے لیے دعا فرما رہے، صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے، ایک جگہ ہمیں ایسا مل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی تمنا کر رہے ہیں، زندگی کی تمنا کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہماری یہ برکت ڈال دیجئے اور رمضان مبارک تک ہماری زندگی کو دراز کر دیجئے تاکہ رمضان مبارک کے ثمرات کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں، تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کے نوافل فرض کے برابر ہے اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، اور اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ فضائل ہمیں مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو ہے اپنی زندگی کی درازی کے لیے، اپنی عمر کی زیادہ ہونے کے لیے دعا مانگ رہے تاکہ رمضان مبارک کے مہینے کے برکات اور ثمرات کو ہم پا سکیں۔ تو میرے عزیز ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو بھی یہ تلقین فرمائی ہے کہ آپ بھی
رمضان مبارک کی تیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں یہ بتا رہے کہ مسلمانوں کی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے. اور پھر تیاری کیسی ہو؟ تیاری ہر اعتبار سے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. روزوں کے لیے جو ہے رمضان مبارک کے روزوں کے لیے شعبان سے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. قرآن مجید کو صحیح طریقے سے ہم پڑھنے والے بن جائیں. میرے عزیز ساتھیوں، حدیث شریف میں آتا ہے کبھی کبھار قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن مجید اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وجہ کیا ہے؟ وہ پڑھنے والا اللہ رب العزت کی مراد اور مقصد کو چینج اور تبدیل کر لیتا ہے. ہمارے عجم میں اکثر یہ چیز ہے کہ بڑے کاف کو کاف پڑھتے، چھوٹا کاف پڑھتے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، عربی میں قلب کے معنی دل کے آتے ہیں، اور چھوٹے کاف سے اگر اس کو استعمال کرے قلب کے معنی کتے کے آتے ہیں. اب قرآن مجید کی آیات ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اگر قاری پڑھنے والا بڑے کاف کے بجائے کاف استعمال کرے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے نا. اللہ کا مراد ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول آپ کے دل پر ہوا ہے. اور عجمی لوگ بڑے کاف کے بجائے اکثر کاف پڑھتے ہیں. اور ہمارے ہاں بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر کسی سے کہہ دو غیبت نہ کرو تو بہانہ کیا ہے؟ میں اس کے منہ پر بھی بول سکتا ہوں. تو اس سے کیا غیبت جائز ہو جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سی بات کی ہے. صحابہ نے پوچھا من غیب یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ. آپ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں اور وہ اس کو ناگوار گزرے، اس کو ناپسند گزرے، یہ غیبت ہے. بس اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے منہ پر بول سکتے ہو تو آپ کے لیے پھر اجازت ہے. نہیں، جھوٹ بولنے والا اگر اس سے کہے جھوٹ مت بولو تو منہ بنا کر کے دے مذاق کر رہا تھا. یہ جھوٹ بولنے کی مطلب اس کو جائز کرنے کے لیے وہ کہہ دیتے جناب مذاق کر رہا تھا. قرآن مجید کو سیکھو. اب ہماری عمر گزر گئی، اب یہ عمر ہم قرآن مجید نہیں سیکھ سکتے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکثر بڑی عمر میں دین سیکھ چکے ہیں. اگر اس بڑی عمر میں ہم دین سیکھیں گے اور قرآن مجید سیکھنے میں اگر ہم دنیا سے چلے جاتے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت علماء کے سر میں ہمیں اٹھائے گا. تو کل اللہ رب العزت کے سامنے یہ بہانہ نہیں چل سکتا ہے کہ ہماری عمر جو ہے بڑی ہو گئی تھی اس لیے ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے. تو جس طریقے سے ہم رمضان مبارک کی تیاری روزوں کے اعتبار سے کر رہے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے اعتبار سے بھی کرو. الحمدللہ آج مدارس اور علماء نے اتنا کام کیا کہ ہر جگہ پر قراء، علماء، حفاظ پہنچا دیے. ہر مسجد میں آپ کو قاری ملے گا اور بہترین پڑھانے والا، بہترین پڑھنے والا آپ کو قاری ملے گا. ایک زمانہ تو ایسا تھا نا کہ ہم اپنے مساجد کے لیے دور دراز سے حافظ قرآن کو ڈھونڈتے اور اس کو لاتے کہ ہمارے مسجد میں جو ہے تراویح پڑھا. لیکن الحمدللہ مدارس نے اتنا کام کیا کہ اب حفاظ زیادہ ہے، جگہ کم ہے. مساجد میں پڑھانے کے بجائے اکثر قراء حضرات، اکثر حفاظ کرام وہ جو ہے اپنے بیٹکوں میں، اپنے دیروں میں یا اپنے جو ہے گھروں میں پڑھا رہے ہیں. حفاظ زیادہ ہو گئے، مدارس نے الحمدللہ کام کیا. تو اگر ہم اپنے مسجد میں قاری صاحب کے سامنے بیٹھ جائے اور اپنے تجوید کو تھوڑا سا ٹھیک کر لے تاکہ جو ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے مراد اور مقصد کو غلط نہ پڑھے، تاکہ قرآن مجید ہمارے اوپر لعنت نہ بھیجے اور اس حدیث کی جو ہے وعید میں ہم نہ آئے، تو یہ بھی ایک تیاری ہے رمضان مبارک کی. رمضان مبارک کی جس طریقے سے ہم روزوں کے اعتبار سے تیاری کر رہے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ یہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں ان کے متعلق آتے ہیں رمضان مبارک میں 7 قرآن مجید بلکہ 61
61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، ایک تراویح میں۔ ہم ان کے مقلد ہیں نا، تقلید کامل اور مکمل طریقے سے ہو جائے تو میرے عزیز ساتھیو، یہ ہمارے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ باہر کے ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کی تیاری ہر اعتبار سے کرے، قرآن مجید کے پڑھنے کے اعتبار سے بھی کرے، تاکہ جو ہے ہمارا قرآن مجید کا پڑھنا تجوید کے موافق ہو اور اس پر پورا اجر و ثواب ہمیں ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا القوة المتین، ہمارے اس کہنے سننے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو ساتھی یہاں تشریف فرمائے پورا اجر انہیں عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن ساتھیوں نے اس سلسلے کو بنایا ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اس کا اجر ان کو عطا فرما۔ اگر وہ دنیا میں موجود ہے یا اللہ، یا دنیا سے چلے گئے ہیں، دونوں حالت میں یا اللہ انہیں اجور سے مالا مال فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا القوة المتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جتنی مسلمان بیمار ہے یا اللہ تمام بیماروں کو تمام روحانی و جسمانی بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے تمام کی بخشش اور مغفرت فرما۔ خصوصاً مولانا محمد صاحب کے والد صاحب کی دعا فرمائے، مستقیم بھائی کی دعا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو اپنی جوار رحمت میں ٹھکانہ عطا فرمائے، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے استاد محترم قاری مشتاق اللہ صاحب ماضی قریب میں دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ جتنے اساتذہ کرام ہماری اس دنیا سے جا چکے تمام کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اگر بخشش اور مغفرت ہو چکے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا القوة المتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہماری ان دعاؤں کو اپنے درباری عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ جو نارینہ اولاد سے محروم ہے نارینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ جن کے اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا القوة المتین، ہمارے اوقات ہیں، اوقات میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوالات میں ہم سب کو کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میدان حشر کی گرمی اور ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس سے، دست مبارک سے یا اللہ حوض کوثر کا جام ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ جو چیزیں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہماری لائق اور مناسب وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مانگی اللہ کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ ان چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نجات مانگی اللہ سے بھی نجات عطا فرما۔ یا اللہ موت ہمیں شہادت کی نصیب فرما، مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔